السلام علیکم، میں حسن رضا ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کی بنیادی وجوہات کی سیریز کی ایپیسوڈ 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس istheranygod.com اور thinkallah.com سے کلیکٹ کی گئی انفارمیشن جو آپ اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی حقیقت جاننا ہر انسان کا فرض العین ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اپنے رب کی حقیقت اور اس کی ایٹریبیوٹس کو مرتے دم تک ریئلائز کرنا چاہیے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر کوئی ریئلائز کرے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ جتنا وہ اپنے پیدا کرنے والے کے متعلق لرن کرے گا اتنا ہی وہ غور و فکر کر کے اللہ کے وجود کی حقیقت کو سمجھ پائے گا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اس کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہر انسان اور ہر جاندار کا کس طرح سے اللہ کنٹرولر اور رزاق ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری باڈی یا کسی بھی جاندار کی باڈی کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ ہر انسان یا چھوٹے بڑے جاندار، چاہے وہ سمندر کی تہہ میں ہو یا خشکی پر، اللہ ایسا خبیر، بصیر اور حکمت والا ہے کہ بلینز انسانوں اور ان گنت سمندروں اور خشکی کے جانداروں کے دماغوں کو سمجھ دے کر اللہ ہی چلاتا ہے۔ بلینز انسانوں کا اور ان گنت جانداروں کا ایک ایک پورش اور دماغ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ صرف صحیح یا غلط ڈیسیجن لینا انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے، مگر انسان سائنس اور ٹیکنالوجی پر کتنی بھی ریسرچ کر لے مگر اپنے بارے میں بھول جاتا ہے کہ اس کا دماغ اور باڈی پارٹس جو گوشت، ہڈیاں، پانی اور خون پر بیس کرتے ہیں اور کس طرح سے فنکشنل ہیں۔ ایتھیسٹ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے اور سمجھتے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بن سکتی اور نہ چل سکتی۔ دنیا میں لاکھوں مثالیں ہیں کہ صحت مند لوگوں کی آنکھوں کی روشنی، ذہانت، سننا، بولنا اور چلنا پھرنا، ان سب کا کمزور ہونے سے روکنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اس میں عمر کا بھی کوئی تقاضا نہیں۔ یہ صرف انسانوں کی ہی مثال نہیں ہے بلکہ دنیا اور سمندروں میں رہنے والے ان گنت جانداروں کی باڈیاں انسانوں کی طرح جو گوشت، ہڈیاں، خون اور پانی پر بیس کرتی ہیں، ان کی باڈیاں بھی زندگی کے ختم ہونے والے نامعلوم سائیکل کو پورا کرتی ہیں۔ انسان اور دوسرے جانداروں کو معلوم نہیں کہ اگلا سیکنڈ یا منٹ موت کا ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کے دماغ میں اپنی ملکیت کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی ملکیت پر ساری عمر گھمنڈ میں رہتا ہے اور لوگوں کو اپنی پراپرٹیز اور اسٹیٹس کے بارے میں جتاتا رہتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا سانس بھی جو اس کی باڈی میں چل رہا ہے اس کی ملکیت نہیں ہے۔ جو سانس اندر گیا اس کا باہر آنا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور زندگی کی مدت ختم ہونے کے بعد جب اللہ اس سانس کو روک دیتا ہے تو مرنے والے کی دنیا میں ملکیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرنے والا اب کتنا بڑا فقیر ہے اور اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جا رہا ہے، چاہے وہ اپنی زندگی میں ساری دنیا کی دولت کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ کچھ مسلمان بادشاہ مرنے سے پہلے یہ نصیحت کر گئے کہ میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں۔ غور و فکر کرنے والے ان دلیلوں کو سمجھنے کے بعد کیسے اللہ کے وجود کی حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں؟ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے دھیان ہی نہیں دیا۔ غور و فکر کرنا تو دور کی بات ہے،
اللہ کی کمانڈز بھیجنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ چاہے ہم نے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی میں پی ایچ ڈی ہی کر لی ہو، لیکن کبھی اس نالج کے ذریعے اللہ کے وجود اور اس کے ایٹریبیوٹس کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ نے انسان، چھوٹے بڑے جاندار اور جرند پرند بنائے، چاہے وہ سمندروں میں پیدا ہونے والے جانور ہوں یا خشکی پر۔ اس وقت بھی انسانوں اور جانداروں کا دیکھنا، سننا، بولنا، احساسات اور آکسیجن پر جینے کا سسٹم بھی اللہ نے ہی بنایا تھا، اور ہزاروں سال بعد بھی جب تک دنیا قائم رہے گی، آخری دن تک اللہ ہی بنانے اور چلانے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اور وہی ہمیشہ سے انڈوں اور ماؤں کے پیٹوں میں روحوں کو بھیجتا ہے، اور پھر روحوں کو خاص مدت تک باڈیوں میں ٹھہراتا ہے، اور پھر موت دے کر اپنے پاس لوٹا لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بت پرست کائناتوں، سمندروں، روحوں، آکسیجن اور کائناتوں کے جائنٹ سسٹم کو چلانے والے اللہ کو پکارنے کے بجائے کیسے لوگ خدائی کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، بتوں، مجسموں، گائے اور بندروں کو خدا سمجھ کر پکارتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ ایک اصل سپریم خدا کے ایٹریبیوٹس پر غور و فکر نہ کرنا، اس موضوع کو نظر انداز کرنا اور مذہبوں کی حقیقت سے انکار کرنا ہے۔ جیسے اپنی کتاب قرآن میں اللہ کہتا ہے، سورہ نمبر 57 الحدید اور آیت نمبر 3، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وکیل انصاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں اور اپنے بچوں اور اپنے سبھی گھر والوں کو دکھائیں، تاکہ کوئی بھی ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔